انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھی راہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے نبی جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کا کلمہ پڑھا جاتا رہا، ان کا سکہ چلتا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چلتے چلتے دور گزرتا گیا، نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اب ان کے نام کا کلمہ پڑھا جانے لگا، ان کا سکہ چلنے لگا۔ کرتے کرتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا۔ اب آپ کے نام کا کلمہ شریف پڑھا جانے لگا، آپ کا سکہ چلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا، ان کے نام کا کلمہ شریف پڑھا جانے لگا، ان کا سکہ چلنے لگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ان کا سکہ چلنے لگا، ان کے نام کا کلمہ پڑھا جانے لگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد میرے، آپ کے، ہم سب کے، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو اب سکہ کس کا چلنے لگا؟ ہمارے آقا کا۔ بولیے نبی کریم علیہ السلام کا۔ ہر نبی کے نام کا کلمہ اور سکہ تب تک چلا جب تک اگلا نبی نہیں آیا۔ اگلا نبی آیا تو پچھلے نبی کا سکہ ختم، ان کے نام کا کلمہ ختم۔ اب بتاؤ کیا نبی کریم علیہ السلام کا سکہ بند ہونے والا ہے؟ نہیں۔ سرکار کے نام کا کلمہ شریف بند ہونے والا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام کا سکہ پتہ ہے کب تک چلنا ہے؟ قرآن سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سرکار پر اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق کو رب کا ڈر سنانے والے ہیں، تو حضور کا سکہ ہمیشہ ہمیشہ چلنا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار کا سکہ بند، حضور کا کلمہ بند، اب حضور کی جگہ کسی اور کا سکہ چلے گا، کسی اور کا کلمہ چلے گا، پر نہ
اب قیامت تک سکہ چلنا ہے تو آمینہ کے لال کا چلنا ہے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت، صحابہ کرام کی شان و عظمت، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت، ان کی شان میں بھی اتنے کلام لکھ دیے ہیں، ہم یاد کرتے پڑھتے تھک جائیں، لیکن بزرگوں کے کلام، ان کی محنتیں ختم نہ ہوں۔ لیکن پتہ نہیں ہم پھر بھی نہ بزرگوں کے کلام چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں جن کو صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں پچتا۔ وہ کہتے ہیں جی رضی اللہ عنہ کہنے والے اور ہوں گے تو ہم نے تو علیہ السلام کہنا ہے۔ بھائی اور کون ہوں گے؟ اللہ خود رضی اللہ عنہ فرمانے والا ہے۔ تجھے اللہ کا فرمانا قبول نہیں ہے کہ جی کوئی اور ہوں گے؟ اس لیے گزارش کروں گا کلام پڑھا جائے تو ان کا پڑھا جائے جن کا کلام قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ یہ یاد رکھیں، شاعری کر لینا کوئی کمال نہیں۔ جنوں بھی سٹ بج جاوے وہ شاعر بن جاندہ ہے۔ شاعر بن جانا کوئی کمال نہیں، قرآن و سنت کے پیمانے پر چلتے ہوئے، دین اور شریعت کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے تلوار کی دھار کے اوپر چلنے کا نام اصل میں شاعری ہے۔ سمجھ آگئی نا؟ یہ وہ شاعری جو شریعت کے دائرے میں ہو، وگرنہ تو کوئی بھی اٹھ کر کیا ہندو شاعر نہیں ہے؟ کیا سکھ شاعر نہیں ہے؟ کیا وہ شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، تو وہ شریعت کو مانتے ہی نہیں، حدود کا کیا خیال رکھیں گے؟ اس لیے ہمیں ان بزرگوں کے کلام پڑھنے چاہیے جو شریعت کے آئینے کو سامنے رکھ کر سرکار کی شان کو ان الفاظ میں شاعری کے پیمانے میں بیان کرتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے، پھر کہہ دیجئے۔ اب سکہ کس کا چلنا ہے ہمیشہ ہمیشہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اچھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے غلاموں سے، امت سے بڑا پیار تھا۔ حضور نے جہاں ہمیں خیر کی راہیں بتائی ہیں، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں شر کے راستے بھی بتائے ہیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ ادھر جاؤ گے یہ نقصان ہے، ادھر جاؤ گے یہ نقصان ہے، ادھر جاؤ گے یہ نقصان ہے، لہذا ادھر نہیں جانا، ادھر جاؤ گے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خیر اور شر دونوں اپنے غلاموں پر واضح فرما دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میرے غلاموں، میرے بعد بڑے کذاب آئیں گے، بڑے دجال آئیں گے، بڑے جھوٹے آئیں گے۔ یہ ڈلے بند کر دیں، آواز تھوڑی صاف کر دیں۔ فرمایا بہت جھوٹے آئیں گے میرے بعد، کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ہر جھوٹا یہی کہے گا میرے بعد آ کر کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ آقا پھر فرمایا الا، فرمایا میرے غلاموں خبردار ہو کر سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے میں مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی بولیے نہیں بن سکتا۔ اس مسئلہ کو بھی بیان کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آج کل ہم سے نا یہ جو کچھ زیادہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ قادیانی بھی تو ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ اچھا، جب بھی ختم نبوت کا معاملہ ہے، جو حضور کے دین کا درد رکھنے والے ہیں، وہ کسی بھی انداز پر اپنی آواز اٹھاتے ہیں، یار یہ غلط ہو رہا ہے،
خواہ وہ دھرنا دیں یا نہ دیں، خواہ وہ کسی جلوس کا حصہ بنے یا نہ بنے، ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بولتے ضرور ہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں لو بھی ہر ایک کو آزادی کا حق ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، تم کسی کی آزادی کو کیوں باؤنڈ کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی ہاں ہر ایک کو آزادی کا حق ہے، وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق رہ سکتا ہے، لیکن میرے طریقے کے مطابق میں رہ سکتا ہوں، کوئی اور نہیں رہ سکتا، آپ کے طریقے کے مطابق آپ رہ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں رہ سکتا، جو مکان آپ کے نام ہے اس کے مالک ہونے کا دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس مکان کا مالک ہونے کا دعویٰ کروں جس کے مالک آپ ہے تو میں سچا ہوں دعوے میں یا جھوٹا ہوں؟ پھر تو جھوٹا ہوا نا۔ بھائی ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا محل مکمل ہو گیا، آخری اینٹ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں مصطفیٰ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث فرما کر نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا، نبوت کا محل مکمل کیا میرے مصطفیٰ نے۔ اب کوئی اور ماما لگتا ہے مالک بننے والا یا بیچ میں گھسنے والا؟ اب اور کوئی اگر اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غدار نبوت ہے، وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا۔ آپ کا کوئی حق مارے آپ کو تکلیف ہے، میرا حق مارے مجھے تکلیف ہے۔ جو ختم نبوت کا انکار کر کے کہتا ہے جی میں بھی آ گیا ہوں، بھائی تو کیسے آ گیا ہے؟ جب نبوت کا دروازہ اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج کر بند کر دیا ہے، اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا حضور کے بعد ڈاکو ڈکیٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ نبی ہو سکتا۔ اور اللہ کی شان جو اچھا کئی لوگ کیونکہ زیادہ مرچ مسالہ لگاتے ہیں، نہیں جی ان کو آزادی، تمہیں ان سے زیادہ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں ہندو بھی ہیں، یا سکھ بھی ہیں، یا انگریز بھی ہیں، یا یہودی بھی ہیں، یا عیسائی بھی ہیں، ہر مذہب یہاں پایا جاتا ہے، تمہیں تکلیف صرف ان سے قادیانیوں سے؟ ہاں جی، یہاں یہودی بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، یہاں پنڈت بھی ہیں، ہر مذہب والا یہاں پایا جاتا ہے، ہمیں سب سے زیادہ دکھ قادیانیوں سے، سیدھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوؤں کا مذہب الگ، عیسائیوں کا مذہب، یہودیوں کا کلمہ مذہب طور طریقہ الگ، سکھوں کا، ہندوؤں کا، ہر ایک کا طور طریقہ الگ ہے۔ یہ قادیانی جو ہے کہتے ہیں جی نہیں میں اسلام دے وچاں، میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں اذان بھی دوں گا، میں مدرسہ بھی بناؤں گا، میں مسجد بھی بناؤں گا، میں تبلیغ بھی کروں گا، میں جماعت بھی کراؤں گا، میں تراویحیں بھی پڑھوں گا، میں حج بھی کروں گا، میں عمرہ بھی کروں گا، سارا کچھ مسلمانوں والا رکھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے تیرے پاؤں اسلام میں، تیرا سر جہنم کی کڑائی میں۔ ہم کہتے ہیں جدھر تیری جہنم میں کڑائی، جہاں تیری سری سڑ رہی ہے نا، اپنی قدم بھی ادھر رکھ۔ اگر اسلام کے اندر اپنے قدم جمانا چاہتا ہے تو اپنا سر بھی اسلام کے قدموں میں جھکانا پڑے گا۔ قادیانی اپنے حقوق کی بات کر لیں، بے شک کر لیں، لیکن پہلے کہیں ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہو جی یہ پتہ کیا کہتے ہیں، اصلی اسلام ہمارے پاس ہے۔ ہاں جی کہتے ہیں تم تو خام خواہ کے مسئلے ہو، اصلی اوریجنل اسلام کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، تم تو 2 نمبر مسلمان ہو، تمہارے پاس کون سا اسلام ہے؟ کہتے ہیں قرآن کے وارث ہم، اسلام کے وارث ہم۔ اچھا جی توڑا نبی کون ہے؟ مرزا، تو پھر اسلام دے وارث کے میں بنے؟ توجہ ہے نا؟ اب سنیے گا، پوری دنیا کے قادیانیوں کو میں چیلنج کرنے لگا ہوں، میں تمہارے مرزے کا اب کھولنے لگا ہوں اندر پیٹا۔ کسی قادیانی مائی کے لال کے اندر جرت ہے تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنے مرزے کا دفاع کر کے دکھا۔ جس کا تم دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں، میدان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں،
تو تمہارا میدان میں نہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے، تمہیں بھی پتہ ہے وہ بھی کوڑا ہم بھی کوڑے ہیں۔ وہ مسلمان ہی ہوتا ہے جہاں تلوار اٹھانی پڑی، اللہ کے محبوب کی عزت کے لیے تلوار اٹھائی، جہاں نیزہ اٹھانا پڑا وہاں نیزہ اٹھایا، جہاں سوٹے اٹھانے پڑے وہاں سوٹے اٹھائے۔ جس انداز میں آ کر اللہ کے محبوب کی عزت کا پہرا دینے کی ضرورت پیش آئی، ہر انداز میں مسلمانوں نے حضور کی عظمت پر پہرا دیا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، اگلی جو تقریر ہے نا یہ عام تقریروں سے بالکل ہٹ کر ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی تھوڑی سی خاموشی کی ضرورت ہے، تھوڑے سے جاگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں تھوڑی سی حقیقی بیداری نصیب ہو جائے۔ چور چوری کرتا ہے نا راستہ کہیں نہ کہیں نشان چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ یہ مرزا قادیانی ساری زندگی کہتا رہا میں سچا میں سچا میں سچا میں سچا، یہ گولڑے والا پیر میر علی شاہ بھی جھوٹا، یہ بریلی والا احمد رضا بھی جھوٹا، یہ فلاں بھی جھوٹا فلاں بھی جھوٹا، سب کو جھوٹا کہتا تھا، خود کو سچا کہتا تھا۔ اب اسی کی کتاب سے میں دکھاتا ہوں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ توجہ ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی 80 کتابوں کا مجموعہ ہے روحانی خزائن، 23 جلدوں میں قادیانیوں نے شائع کیا ہے۔ یہ پہلا نبوت کا دعوے دار ہے جس نے اپنی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی، وگرنہ نبی کی شان ہے نبی کتاب نہیں لکھتا، کیوں کوئی شک کرے گا؟ بھئی یہ تو خود لکھ کے لے آتے ہیں، نبی تو کتابیں لکھی ہوئی لے کر آتے ہیں۔ نہیں اعتبار تو 21واں پارہ کھول، اللہ کے محبوب کی شان میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، فرمایا اے لوگو میرے محبوب کے سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ تم نے کبھی بھی میرے محبوب کو ہاتھ سے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب لکھتے دیکھا ہی نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن خود کر لیا۔ اسی لیے اللہ کسی نبی کو دنیا میں کسی بندے کے پاس پڑھنے کا محتاج نہیں رکھتا، اللہ خود نبیوں کو تعلیم فرماتا ہے۔ یہ روحانی خزائن مرزا کی جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 231۔ مرزا لکھتا ہے ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے، کتنی باتوں میں؟ ایک بات میں، جب کوئی بندہ صرف ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ یعنی کہ جو بندہ ایک بات میں جھوٹا ہو جائے دوسری باتوں میں پھر اس کا اعتبار نہیں رہتا۔ لو جی اسی کتاب سے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ سچا یا جھوٹا، بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے گا، اس کی عادت تھی خام خواہ کہہ دیتا میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فلانا بندہ 6 سال کے اندر اندر اس کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ بھائی ایک بندہ بوڑھا ہے 6 سال میں کچھ تو ہونا ہی، اس کو ہو سکتا ہے ماری جائے، یہ کہتا ہے جو 6 سال میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، 10 سال میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کل گاؤں میں کوئی نہ کوئی مر جائے گا۔ بھائی اتنا بڑا گاؤں ہے کوئی نہ کوئی تو مرنا ہی ہوتا ہے، ادھر کوئی مر جاتا ہے ادھر یہ اپنا فضول لگا لیتا کہ وہ میں نے کہا نا بندہ مر گیا ہے۔ تو یہ ایسا بندہ تھا، اب یہ لوگوں کے بارے میں کہتا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ایک بات اس کے بارے میں بندے نے کہہ دی۔ اب یہ دیکھنا وہ بنا کیا، مرزا خود اپنے ہاتھ سے لکھ گیا، کہتا ہے کہ تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ
وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے۔ مرزا کا دشمن کہہ رہا ہے کہ تو 4 اگست 1908 سے پہلے مر جائے گا۔ مرزا کہتا ہے اس کے مقابلے پر اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ جھوٹا ہوگا۔ اچھا اتنی لمبی لمبی چھوڑی جیسے کوئی واقعی حاجی نمازی بندہ ہے جو کتاب لکھنے لگا ہے، اسی کتاب پر اگلے سفر پر کہہ رہا ہے جو مجھے چندہ نہیں دیتے یہ حرامی ہیں۔ کیا ہے؟ معاذ اللہ، یہ گالی ہے کہ نہیں؟ اور جلد نمبر 8 نکال یار۔ جو کہتا ہے مرزا خود کہہ رہا ہے کہ جو گالی دے وہ خبیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ گالی دینے والا کیا ہے؟ خبیث ہے۔ اور یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 8 ہے۔ یہاں پر مرزے نے کیا لکھا ذرا سنتے جائیے گا۔ کہتا ہے کہ جو بندہ گالی دے وہ خبیث ہے، اور خود یہ کتنی گالیاں دیتا تھا۔ یہ روحانی خزائن ہے۔ مرزا نے اپنے مخالفین پر لعنت کی، کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے میرے دشمن ہیں ان پر 1000 لعنت معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا تھا، جو گالیاں دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جو 1000 لعنتیں دے وہ۔ اور پھر دیکھنا یار گڑ منڈی والو، یہ کیسی عجیب مخلوق ہے یہ بندہ۔ میں نے کسی گستاخ رسول پر لعنت کرنی ہو نا، زیادہ کرنی ہوگی تو میں کہہ دوں گا یہ لاکھ لعنت۔ اس کے لیے میں نہ تو لاکھ تک گنتی گنوں گا اور نہ لاکھ دفعہ لفظ لعنت بولوں گا، ایسے نا 1000 لعنت پر کرنی ہے، میں کہوں گا گستاخ نبی پر 1000 لعنت، بس میں 1000 تک گنتی نہیں گنوں گا اور 1000 مرتبہ لفظ لعنت بھی نہیں بولوں گا۔ لیکن یہ اتنا ویلا، اتنا فارغ بندہ کہتا ہے میرے دشمنوں پر 1000 لعنت، اور آگے اس نے 1000 تک گنتی لکھی پوری۔ میں نے نا 33واں سال چل رہا ہے میری عمر کا، میں نے آج تک 150 تک گنتی نہیں لکھی پوری زندگی میں، مسلسل 100 تک لکھی سکول کے دور میں، لیکن مسلسل 1 سے لے کر 150 تک لگاتار گئے ہوں، میں نے آج تک نہیں لکھی۔ کیوں بھائی؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ لکھنی آتی جب، کیا ضرورت ہے اتنی لکھنے کی؟ جب آپ کے پاس کلیہ آ گیا لکھنے کا، اللہ خیر صلی اللہ، یہ اتنا ویل ہے، پورے 1000 تک گنتی لکھی اور پھر 1000 مرتبہ اس نے لعنت بھی لکھی۔ یہ ایسا دیکھ لیں، یہ صفحہ بھرا پڑا ہے، یہ صفحہ بھرا پڑا ہے، یہ صفحہ بھرا پڑا ہے، یہ بھرا پڑا ہے۔ کہتا ہے جو گالیاں دے وہ خبیث ہے۔ اچھا جی، تو جو 1000 لعنتیں لکھ کر چھاپے وہ کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مجھے وہاں سے کہیے۔ اچھا یہ جو مرزا ہے نا، اس کا نا ایک دفعہ ایک عیسائی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ آتھم، اس سے ہوا مناظرہ ہوتا رہا، باوجود اس کے کہ عیسائی اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، پھر بھی اس کے اوپر غالب آ رہا تھا۔ مناظرہ 1 دن چلتا رہا، 2 دن چلتا رہا، 3 دن چلتا رہا، 15 دن چلتا رہا مناظرہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب کیا کریں؟ ایک دن مناظرہ کرتے کرتے اس عیسائی عبداللہ آتھم کو الٹی آ گئی، کہہ بھی آئی خونی۔ مرزا کا جو پہلا خلیفہ ہے نا حکیم نور الدین، وہ حکیم تھا، اس نے جان لیا کہ اس کو تو ٹی بی کا مرض ہے۔ اس نے مرزے سے کہا یہ تو مرنے والا ہے۔ مرزا نے کہا لو جی بات بن گئی، ہمارا راہ سیدھا ہو گیا، یہ تو مرنے والا ہے۔ مرزا نے کہا جی لو مناظرہ ختم، مباحثہ شروع۔ میں کہتا ہوں کہ تو، پھر ساتھ والے سے کہتا ہے بتا کب تک مر جائے گا؟ اس نے کہا حالت یہ بتاتی کہ 2-4 مہینوں میں اس کا کام ہو جائے گا۔ حکیم صاحب نے کہا
مرزا کہتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے 2-4 میں نہ مرے، 10 مہینوں میں نہ مرے۔ اس نے کہا جی 15 دن ہو گئے مناظرہ کرتے، چلو میں پیشین گوئی کرتا ہوں، یہ عیسائی ڈاکٹر عبداللہ آتھم 15 مہینوں کے اندر اندر مر جائے گا، اگر یہ 15 مہینوں کے اندر نہ مرے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جی مبالغہ ہو گیا، کتنے مہینوں کے اندر مرنا ہے بندے نے؟ 15 مہینے۔ اچھا اللہ کی شان، وقت گزرتا گیا، وہ بندہ صحت مند ہوتا گیا، 5-6 مہینے گزرے نہ تو مرزا نے کہا یار یہ تو مرتا ہی نہیں، کیا کریں؟ 5 منٹ رہ گئے۔ اچھا جی مرتا ہی نہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک جوگی سے رابطہ کیا، یار اس کا کچھ کر۔ جوگی نے سانپ اس کے گھر میں پھینک دیا، اس کو پتہ لگ گیا، اس نے ڈنڈکا اٹھایا، سانپ مار دیا، لیکن اس کو پتہ لگ گیا یہ میرے پیچھے پڑ گیا، دھکے سے مروا کر سچا بننا چاہتا ہے۔ اس نے علاقہ چھوڑ دیا، دور جا کر ڈیرا لگا لیا اس نے دوسرے شہر میں، اور انتظار کرنے لگا کہ 15 مہینے کب ہوتی ہیں۔ مرزا نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے اگر وہ 15 مہینوں کے اندر نہ مرے تو میرے گلے میں جوتوں کے ہاتھ ڈالنا، میرا منہ کالا کرنا، گدھے پر بٹھانا، شہر میں پھرانا، مجھ پر لعنت ڈالنا، مجھے ذلیل کرنا، رسوا کرنا، لیکن اگر وہ 15 مہینے کے اندر مر جائے تو مان لینا کہ میں سچا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کی شان کرتے کرتے 14 مہینے 29 دن گزر گئے، وہ نہ مرا۔ اب آخری رات آ گئی، ڈیٹ مقرر تھی بھی فلاں ڈیٹ تک، آخری رات آ گئی، وہ نہیں مر رہا۔ مرزا کا بیٹا لکھتا ہے کہ ابا جی کو رات کو ایک پل چین نہیں آتا تھا، سارے مریدوں کو کہا جی قادیان میں اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو گئے، کیا کریں؟ چادریں بچھا لو، بچھاری گٹلیاں رکھ لو، پڑھو، چلو وظیفہ کرو، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ تیرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو مار، اگر یہ نہیں مرتا عیسائی تو پھر یہ مرزا جھوٹا ہوتا ہے، یا اللہ ہمارے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے تو اس کو اٹھا لے، اس کو مار، اس کو بچا لے، اس کو مار دے، اس کو مار دے، کرتے کرتے آدھی رات گزر گئی۔ مرزا نے سوچا بھی تے مردہ نہیں، ان چال چل نہیں پائے گی۔ آدھی رات کے بعد مرزا نے کہا مریدو مبارک ہو۔ مریدوں نے کہا جی حضرت خیر ہے، مر گیا؟ نہیں مرا تو نہیں، پھر مبارک کیسی؟ کہنے لگا اندر سے مر گیا ہے، اندر سے مر گیا۔ اوپر سے کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن اندر سے کیا ہو گیا ہے؟ اندر سے مر گیا ہے۔ اب بتاؤ سچا کون ہوا؟ میں نے قادیانی سے کہا اوے مرزا نے کہا تھا اگر میں 15 مہینوں میں وہ بندہ نہ مرے تو مجھ پر لعنت کرنا۔ میں نے کہا یار تیرا فرض بنتا ہے، تو اس کا کلمہ پڑھتا ہے، تو کر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ اور تیرا فرض بنتا ہے۔ اس نے کہا اگر نہ ہو تو ایسا کرنا۔ میں نے کہا وہ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا مرزا مرتا مر گیا تھا، عبداللہ آتم نہیں مرا تھا، جھوٹا مرزا ہوا۔ تو پھر مرزے کے بقول وہ لعنت کا حقدار ہے، وہ کسی رحمت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ آیا بڑا پیشین گوئیاں کرنے والا۔ اس کے جیتے جیتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے سیف چشتیائی۔ پیر صاحب نے اس جھوٹے کے خلاف مناظرے بھی کیے، کتابیں بھی لکھی۔ آپ نے کتاب سیف چشتیائی میں فرمایا تو کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں؟ فرمایا حدیث میں تو ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے روزے پر آئیں گے، سلام کریں گے، میں مصطفیٰ قبر سے جواب دوں گا۔ فرمایا میں قبر سے جواب دوں گا۔ پھر سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی کہ میرے روزے میں سبز گنبد کے نیچے میرے پہلو میں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ فرمایا سچے عیسیٰ نے تو دفن مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا میں علی وجہ البصیرت مرزا کے جیتے جیتے اعلان کرتا ہوں، مدینہ شریف میں جا کر
رسول اللہ کو سلام کرنا، سلام کا جواب ملنا اور روزے میں دفن ہونا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا میں مہر علی اعلان کرتا ہوں پوری زندگی مرزے کو کبھی مدینے جانا نصیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ فرمایا ساری زندگی اس کو مدینے جانا نصیب یہ اگر اس کے اندر شرم آیا ہوتی تو کہتا یار اب تو میرا کام بن جاتا ہے، چلو یار سفر ہی کر لو، لیکن یہ پھر بھی مدینے جا سکا، بولو نہیں۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات پوری ہوئی کہ نہ؟ بس ایک اور بات سنا دوں پھر گفتگو ختم، اجازت ہے سنا دوں؟ ہاں جی بس نہیں، انہوں چنگی طرح دفع کرنا ہے، کوئی کسر باقی نہ رہے۔ جس طرح سرکار کی شان بیان کرنا ثواب ہے نا، اسی طرح سرکار کے دشمنوں کا مذاق اڑانا، ان پر لعنت ڈالنا، ان سے نفرت کرنا، اظہار برات کرنا، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک بات بتائیں، نبی پاک علیہ السلام کے نام پر حلوہ کھانے کا زیادہ ثواب ہے یا تلوار کھانے کا زیادہ ثواب ہے؟ تلوار کھانے کا زیادہ ثواب، حلوہ کھانے کا بھی ثواب ہے، یہ تلوار بھی سنیوں کو نصیب ہوتی ہے عزت رسول کے لیے لڑتے ہوئے، اور حلوہ بھی سنیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جو سرکار کی محبت میں حلوہ نہیں کھا سکتا اس بھائی مان نے تلوار کیا کھانی ہے۔ کھاتے ہیں سنی شوق، کھاتے ہیں سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، دیکھو تو نجدیوں کو کبوں پہ پیار آئے۔ توجہ ہے، بس آخری بات، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ روحانی خزائن میں مرزا نے لکھا ہے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، کیونکہ لوگ دلیل مانگتے تھے نا، اوے تو نبی ہے تو دلیل دے، اس نے کہا جی لو دلیل پہ، اس نے کہا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تیری عمر 80 سال ہوگی۔ کتنی؟ بولو 80 سال ہوگی، 5 بھی نکالنا، 80 سال تیری عمر ہوگی۔ اچھا ساتھ ہی اس کو خیال آیا اوے اگر پہلے مر گیا پھر کہتے ہیں یا 2-4 سال کم، پھر خیال آیا اچھا اگر 80 سے اوپر چلا گیا پھر کوئی جگاڑ لگانا چاہیے نا تاکہ پورا آ جائے، کہتے ہیں یا 2-4 سال زیادہ، 80 سال عمر ہوگی، 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ۔ اچھا خود کہتے ہیں کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا، یا یہ دعویٰ نبوت کا اور باتیں اتنی کچی، اپنا جمنا نہیں پتہ، یا 1839 میں پیدا ہوا یا 1840 میں، اور آگے کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کون سا سن تھا بلا؟ 1856 میں ہوئی نا، 57 میں۔ اچھا جی کہتے ہیں میں 1857 والی جنگ میں 16 سال کا تھا۔ اب یہ باتیں دیکھی کتنا جھوٹ ہے، 39 میں پیدا ہوا یا، اور 1857 میں کتنے سال کا؟ 16 سال کا۔ پھر یہ 39 میں کیسے پیدا ہوا اگر 57 میں 16 سال کا ہے؟ پھر تو 41 میں بنتا ہے۔ آگے عمر کتنی ہوگی؟ بولو 80 سال۔ آگے مرزا ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ میں ایک قبر پر گیا، میں نے قبر پر کشف کیا، مراقبہ کیا، قبر والے سے ملا، میں نے کہا اے قبر والے میری عمر میں اضافہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا، نہیں کر، میں نہیں کرتا، کر اضافہ عمر میں، نہیں کرتا، لڑائی ہوگی۔ کہتا ہے بالآخر قبر والے نے کہا جا مرزے تیری عمر ہوگی 95 سال۔ کتنی ہوگی اب؟ 95 سال۔ ہاں جی
ہاں سارا کچھ لکھا ہے. 95 سال اب تیری عمر ہوگی. اچھا ٹھیک. اب ذرا سن یاد کیجئے گا. 40 میں ہم مان لیتے ہیں 1840 میں پیدا ہوا. 80 سال اگر عمر ہو تو کب مرنا چاہیے تھا؟ 1920 میں. پھر کتنی ہوتی؟ 80 سال. چلو 2-4 سال کم, پھر کب مرنا چاہیے تھا؟ 1916, 17, 18, 19, 20 میں. چلو 2-4 سال زیادہ. 1916 سے لے کر 1924 کے درمیان کہیں بھی مر جاتا تو اس کی بات کا کہیں ٹانکا لگ سکتا تھا کہ ہاں بات پر پورا اترا ہے. اور پھر اس نے تو کباڑا کر دیا جب کہا جی تیری عمر 95 سال ہوگی. اور پھر مرا ہے یہ 26 مئی 1908 کو, تو عمر تو بنی 67 سال. تو اب بتائیے 80 سال کے قریب پہنچا؟ نہیں پہنچا نا. پھر یہ سچا ہوا یا جھوٹا ہوا؟ کہتے ہیں جی اللہ نے وعدہ کیا ہے تیری عمر 80 سال ہوگی. بھائی اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو جو کچھ مرضی ہو جائے, اللہ کا وعدہ بدل نہیں سکتا. اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی ماں گھبرا نہ, فکر نہ کر, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر تمہاری طرف پلٹا دوں گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے بھی حالات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گود کی طرف لٹا دیا. کیوں؟ فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق. فرمایا اس لیے کیا تاکہ لگ پتا جائے اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے. بھائی اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے. اگر اللہ وعدہ کرتا عمر کا تو وعدہ پورا بھی ہوتا. 80 سال کی باتیں کرتے کرتے 95 تک پہنچا. 95 کی باتیں کرتے کرتے 67 سال کی عمر میں مرنا. اس بات کی دلیل ہے مرزا جھوٹا ہے سچا. اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.